बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। सर, कहानी में बड़े ज़बरदस्त किस्म के ट्विस्ट आ रहे हैं। इससे बड़ी कोई खबर है कि रावलपिंडी को, सिर्फ रावलपिंडी को अगले 6 माह के लिए फौज के हवाले कर दिया गया। और किसकी दरख्वास्त पर हुआ है? कौन से ऐसे खतरात रावलपिंडी में, जो ऑलरेडी रावलपिंडी आपको पता वैसे भी फौज का मरकज है, GHQ भी है उधर, और तमाम हसास कई मकामात भी उधर हैं, उसको फौज के हवाले किया गया है। कौन से ऐसे हुकूमती चैलेंज है, इस पर हमने बात करनी है, क्योंकि एक मैसेज तो अभी रिसेंट पास में पास हुआ। अलशफा की बजाय जब पिम्स में लेके गए, जो अवाम बगैर किसी लीडरशिप के जो बाहर निकली, ये बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ आने वाले दिनों में कुछ होने जा रहा है, उसकी है। वजीर आजम हाजिर हो जी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उज़मा खान साहबा, जो इमरान खान साहब की बहन है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त इनिशिएट की है। वजीर आजम पाकिस्तान को बाकायदा नाम लेकर नामजद किया गया। दीगर कुछ और अफराद भी हैं, लेकिन कुछ एक मज़ेदार और डेवलपमेंट भी इस पे है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, वो भी मैंने आपको बताना है जी। और इधर आज अखबार की मेन लीड है जी। क्योंकि जिस तरीके से खबरें हुकूमती जो वज़रा थे वो इस चीज़ों को लेके चल रहे थे, कोई साजिश कर रहा था, कहता है वो साड़ी बहुत बड़ा काम हो गया है। मेरा ख्याल है टाइम थोड़ा रह गया है। किसी का ये कहना था कि इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये पूरे सिस्टम की तरफ से अप्रूवल है, जिसके बाद ये हो गया कोई डील कोई ढील। सर, उसकी भी जब वजाहतें आ रही हो ना, तो फिर कुछ और भी मामला हैं जी। इसके अलावा वो जारी बात है, शहबाज शरीफ साहब को तसल्ली देना जरूरी थी। कुछ और डेवलपमेंट है ट्रंप और ईरान वाले मामले पे। सबसे पहले जरा मैं इसी से आगाज कर दूं। पिम्स की स्टेटमेंट रात को आई थी लेट, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। जरा पिम्स खुद इस बात को मान रहा है कि जी इमरान खान साहब हमारे पास आए थे, और हमने इमरान खान साहब से बात करके, उनसे मुलाकात करके 20 और 21 तारीख को जी उन्हें तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया था। शफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन थे आंख के, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। तमाम तिब्बी मुआयने पिम्स अस्पताल के मुतल्लिका माहिरीन ने अंजाम दिए थे। मैंने पूरे फैसले में आपने देखा उन्हें शफा इंटरनेशनल का था, वो खुद बता रहे हैं। उन्होंने कहा पिम्स के डॉक्टर को मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर ली है। उस्मा खान साहबा कहती है और इमरान खान साहब के कोई टेस्ट नहीं हुए। उन लोगों को तो ये नहीं पता था कि इमरान खान साहब का प्रिस्क्रिप्शन क्या है। तो अभी खैर ये बातें अब चलेंगी जैसे भी है। उन्होंने कहा आंखों के मुआयने पिम्स कहता है, आंखों के मुआयने पिम्स की तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स को मलूज़ खातिर रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट के मुंदरजात को हमने खुफिया रखा। एक तो ये चीज एक तरफ कर रहे हैं जी। हाँ, ये पिम्स ने बता दिया कि जी हमारे पास ही आए थे, सिर्फ आंखों के डॉक्टर ने चेक किया था, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना। इमरान खान साहब का जाती मॉलेज उसके अंदर मौजूद नहीं था, इमरान खान साहब की बहन उसके अंदर मौजूद नहीं थी। ये तमाम चीजें तो उन्होंने खुद बता दी। अच्छा, इसके साथ जरा दो तीन चीजें और सुन लीजिए। एक इम्पैक्ट क्रिएट किया गया कि वो डील या कोई ढील कोई इससे इसकी, और ये किसी और ने नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक के साथ मुसलसल डिनायल पोजीशन पर है। पीपल्स पार्टी भी कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमती वज़रा, जिसमें नासिर भट्ट साहब सेनेटर भी हैं और दीगर कई वज़रा ऐसे हैं, जो घबराहट वाला आंसर तो ऑटोमेटिकली था। और जिस तरीके से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही थी। अंसार अब्बासी साहब आमतौर पर स्टोरीज अच्छी करते हैं, कुछ टेबल स्टोरीज भी होती हैं। वो कह रहे हैं कि एक बाखबर जरिए ने, और ये मेन हेडलाइन है ना, तो मेन हेडलाइन का तो बाखबर जरिया है, ये कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब को तसल्ली दी गई है। जो आपके वज़रा है ना, हर एक को तो नहीं बता सकते, जरा उन्हें क्या तसल्ली रखें। क्या है जी, वो कहते हैं वजीर आजम इमरान खान के लिए किसी भी, कहते हैं बाखबर जरिए ने बताया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए किसी भी किस्म की डील या ढील के इम्कान को हम सिफर करार देते हैं, कि ना कोई डील हो रही है, ना उन्हें किसी किस्म की डील दी जा रही है। और ये बयान सुप्रीम कोर्ट के तिब्बी इलाज से मुतल्लिक हुक्म के बाद पैदा होने वाली कयास आराइयों के तनाजुर में सामने आया, जब इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स ले जाया गया और बाद अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। जराए बताते हैं अंसार अब्बासी के मुताबिक कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान तलाफात की रिपोर्ट को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं अहम तरीन जराए। ठीक है जी, मैंने कहा बिल्कुल एक ही पेज पर है। और इनके मुताबिक मौजूदा सियासी और अस्करी इंतजाम माजी के तरीकाकार से मुख्तलिफ है, और जेर गर्दिश कई रिपोर्ट जमीनी हकायक के बजाय बाज़ हल्कों की ख्वाहिशात या तवक्कुआत की अक्कास करती है। बाज़ हल्के मुस्लिम लीग नून नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इमरान खान साहब की डील या किसी किस्म का, वो तो कहते हैं 3 साल पहले ही कर लेते हैं। ये तो सीधा सीधा अदालत का हुक्म है जिसके ऊपर ये अमल दरामद होते हैं, इसी को वो इनिशिएट करने के लिए गए हैं जी। अच्छा जी, अब मैं खैर इस पे आगे बढ़ता हूँ। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपको बता दूं जी। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है आइन के आर्टिकल 43 के मुताबिक। और उन्होंने कहा है जी रावलपिंडी में फौज की 3 कंपनियां तैनात होंगी। पंजाब हुकूमत ने यह दरख्वास्त की थी जी, ठीक है जी, और वफाकी हुकूमत ने इसको शेड किया, फिर फौज को भेजा, तो 3 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। एक तो मैं इसके पहले बता दूं, एक तो ये परसों वाली जो एपिसोड थी,
وہاں پبلک نکلی، خیر اس کے کہ 1.5 کلومیٹر دور تھی، لیکن پبلک نکلی جیسی بھی تھی سڑکوں پہ استقبال کرنے کے لیے. تو ہمیشہ تو اس سے پہلے تو عمران خان صاحب کو لے کے جب جاتا تھا تو پبلکلی بتایا تو نہیں جاتا تھا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسرا 27 ستمبر کی کال، جس کو سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا اب ہم اس کو ڈبل کر دیں گے. ایک تو سپریم کورٹ کا پریشر ہوگا توہین عدالت والا، دوسرا ہماری یہ کال ہوگی. پہلے 20 لاکھ کا تھا، اب 40 لاکھ افراد آئیں گے، اس کو ڈبل کر دیا جائے گا. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. میں اس سے زیادہ بھی اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے راولپنڈی کو فوج کے سپورٹ کرنے کا، یہ پورا انتظام فوج کے سپورٹ ہو رہا ہے، تو وہ موجودہ تناظر کے اندر کافی اہمیت کا حامل ہے. میرا کچھ خبریں تھیں، میں اس سے پہلے کہ توہین عدالت کے اس نوٹس سے متعلق آپ کو بتاؤں. اس نوٹس کی کچھ مندرجات ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں جی. اور اس نوٹس کے مطابق باقاعدہ طور پر توہین عدالت کی درخواست فائل کر دی گئی ہے جی. اور اس درخواست کے ذرا نامینیشن سن لیں جی. توہین عدالت کی درخواست عظمیٰ خان صاحبہ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ایک وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، دو وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب جنہوں نے عظمیٰ خان صاحبہ سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی، تین چیف کمشنر اسلام آباد، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہی از ویری مچ کلوز ٹو محسن نقوی صاحب. چیف کمشنر اسلام آباد. سیکرٹری داخلہ اگین محسن نقوی صاحب کی منسٹری، ان کے سیکرٹری داخلہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب اور اڈالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سمیت 7 افراد پر 18 اگست کے حکم کے دانستہ خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جی. درخواست کے مطابق 18 اگست کی 3 رکنی بینچ کے حکم میں عمران خان صاحب کو 2 دن کے اندر شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے اور انتظامیہ کے مشورے سے میڈیکل بورڈ بنانے اور ڈاکٹر فیصل سلطان اور عظمیٰ خان کو علاج و معالجے میں شامل رکھنے اور مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ہدایت تھی، جس پر ہر بر حرف عمل کا حکم دیا گیا تھا. عظمیٰ خان صاحب نے اپنی اس درخواست میں موقف دیا کہ 20 اگست کی رات عمران خان صاحب کو شفا کے بجائے پمز لے جایا گیا، جہاں محدود طبی معائنہ ہوا، جبکہ فیصل سلطان کو مبینہ ڈیکوئی کانوائے کے ذریعے، یعنی ایک دوسرے کانوائے کے ذریعے ان کو ادھر بھیجایا گیا، تھوڑا بلف کے ذریعے جی. اور صبح 4:30 بجے تک ان کو وہاں روکا گیا شفا انٹرنیشنل میں، حالانکہ عمران خان صاحب کو پمز لے کے گئے تھے، اور واپس صبح عمران خان صاحب کو ڈیالہ پہنچایا گیا. انہوں نے کہا درخواست میں حکومتی سیکیورٹی جواز کو، جو انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کا ذرا کوئی عوام نے بنا دیا، انہوں نے کہا ان کو بالکل مسرت کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے کارکنوں کو اسپتال سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی. ڈیکوائے کانوائے جس سے متعلق کہا جا رہا تھا، ہم سمیت پوری دنیا یہی سمجھی کہ جی یہ جو لینڈ کروزر ہے اس کے اندر ہی ہیں، اس لینڈ کروزر کو ایک پورا بلف دیا گیا تھا کہ لوگ اس طرح رکھیں اور عمران خان صاحب کو پمس میں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جائیں. وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو اتنے لوگوں کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو ڈیکوائے کانوائے تھا، جو دوسرا کانوائے جس کو بلف کے لیے تھا، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، اور بالکل میڈیا نے ایسی رپورٹ کیا، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ پہنچا، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی تھی. اور درخواست میں موقع بتایا کہ حکومتی ریویو پٹیشن سے 18 اگست کا حکم معطل نہیں ہوا. عظمیٰ خان صاحبہ نے توہین عدالت کی کارروائی، فریقین کو شوکاز نوٹس، ذاتی حاضری اور عدالتی حکم پر فوری عمل درآمد کی استدعا کی ہے، اور یوسف رضا گیلانی کیس کا اس سلسلے میں حوالہ بھی دیا گیا ہے. اور جیل روز 1978 کے رول 197 کے خلاف دیگر قیدیوں کے لیے امتیازی سلوک بن سکتی ہے. اصل کیس کی سماعت تھی ویسے تو یہ 16 ستمبر کو ہونی ہے. تو یہاں پہنچ گئی ہے جی پاکستان تحریک صاحب، یعنی عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ پہنچی ہے. اچھا کچھ کنفیوژن تھی رات کو، جو کچھ کورٹ رپورٹر کہہ رہے تھے کہ شاید کل جمعے کے دن ہی پاکستان تحریک انصاف کو توہین عدالت کا کیس لگا دینا چاہیے تھا، کیونکہ اب جج اگلے ہفتے اویلیبل ہوں گے. تو اس کو رسپونڈ کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب آج درخواست جمع کرانے گئے. وہ کہتے ہیں توہین عدالت کی درخواست اگر کل فائل ہوتی تو کیا ہو جاتا، یہ پیر منگل بدھ کو ہی لگتی ہے، آج بھی فائل ہوئی ہے تو یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے میں بینچ بیٹھ کر سب سننا شروع کر دے. بالکل درست کہا. ہونے کا عدالت کا خصوصی ارادہ ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ کل فائنل کرتے تو کل ہی لگ جاتی. یہ کہنا غلط ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اس بات کو اس طریقے سے لے رہے ہیں، انہوں نے کہا پورا سوچ سمجھ کے کیا ہے. ادھر ڈان کا اداریہ ہے، امپورٹنٹ ہے، تو آج ذرا زیر بحث ہے تو میں نے کہا میں اس سے بھی متعلق آپ کو بتا دوں جی. ڈان کا اداریہ کہتا ہے کہ حکومت بالخصوص مسلم لیگ نون بظاہر اس بات پر بضد نظر آتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے اور انہیں عوام کی نظروں سے دور رکھا جائے. سپریم کورٹ کے حکم پر مختلف وزراء اور حکومت کے حلیف حلقوں سے وابستہ تبصرہ نگاروں کا گھبراہٹ بھرا رد عمل ایسے عدم تحفظ کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جسے کسی بھی قدر کے سیاسی بیان بازی سے چھپایا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں حکومت باقاعدہ طور پر پریشان نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا ایسے وقت میں جب یہ قیاسہ رائیاں زور پکڑ رہی ہیں کہ ریاستی مشینری بڑی قانون سازی کی تبدیلیوں کے لیے تیاری کری، ریاستی مشینری
بڑی قانون سازی کی تبدیلیوں کے متعلق بات یعنی 28ویں ترمیم سے متعلق، اور جب حکومت کا ایک اہم اتحادی اپوزیشن کو متحرک کر کے حکومت کا ایک اہم اتحادی پیپلز پارٹی اپوزیشن کو متحرک کر کے حکومتی قانون سازی کے ایجنڈے کو ناکام بنا اور حکومت سے رعایتیں لینے کی کوشش کر رہا ہو، تو مسلم لیگ نون اس پورے معاملے میں سیاسی طور پر کمزور ہو کر نکلی ہے۔ ذرا سی فراخ دلی کا اگر مظاہرہ کرتے تو سپریم کورٹ کی مداخلت کو بآسانی برداشت کر سکتی تھی اور اس طرح سے اسے کسی سیاسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ انہوں نے کہا ابھی بھی ازالے کی گنجائش ہے، اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان اقدامات سے نا اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی۔ اور رات کے شائیے میں مولانا صاحب، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سلمان اکرم راجہ کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، یہ پارلیمانی اپوزیشن اکٹھی کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑی سی اور کوشش کریں تو یہ باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب کے لیے خطرہ ہے۔ یہ مل کر تحریک عدم اعتماد لائیں، کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ وہ تحریک عدم اعتماد ہوگی جس کے لیے طاقتوروں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، کیونکہ سبھی بہت زیادہ اذیت میں ہیں۔ عمران خان صاحب کا تو معجزہ ہوا تھا نا، کوئی اذیت میں نہیں تھا، اچانک ہی سب کچھ کام ہوا، اور پھر پتہ چل گیا جی جنرل باجوہ صاحب کس طریقے سے انوالو ہوئے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ خود ہی ایم کیو ایم بھی، پیپلز پارٹی بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ تمام باتیں مان چکے ہیں، اور پھر وہ بلوچستان کی جماعت تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو بہت تکلیف ہے، اس کو اپنے ایم کیو ایم کو اپنی ریزرویشن ہے، ایم کیو نہ بھی ہو، پیپلز پارٹی کو اپنی ہے، اور باقی اپوزیشن کو اپنی ریزرویشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت تکلیف اور بہت اذیت میں ہیں، تو یہ چیزیں جی۔ اچھا دوسری ذرا کچھ اور چیزیں سن لیں جی۔ پینٹاگون کی جانب سے چند دنوں میں زخمیوں کی فہرست جو ہیں امریکی فوجیوں کی، پر یہ دینے والے ہیں واشنگٹن پوسٹ، چند دنوں میں امریکی فوجیوں کی جو فہرست ہے اس میں نئے فوجیوں کو شامل کرنے کے بعد ایران جنگ میں امریکی فوجیوں کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاع 774 تک پہنچ گئی ہے۔ 774 اس 6 مہینے کی جنگ میں امریکی فوجی یا تو ہلاک ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں، یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے جی۔ اب ہم ذرا ٹرمپ صاحب کی چیز پہ، ٹرمپ صاحب کو انتظار ہے کہ جی ایران میرے پہ حملہ کرے، یہ انہوں نے خود کہا، پھر میں کوئی جواب دوں گا، اور مزید بڑے خوف کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مڈ ٹرم ہے نا نومبر میں، ٹرمپ صاحب کی گفتگو دو جگہوں پہ، ایک ایئرپورٹ پر، دوسری ایک مڈ ٹرم الیکشن کی کمپین کے دوران۔ انہوں نے کہا اگر یہ وسط مدتی انتخابات یعنی مڈ ٹرم انتخابات اگر میں ہار گیا تو یہ لوگ میرا مواخذہ کریں گے، یعنی میری امپیچمنٹ کریں گے، کہ میرے فیصلے امریکی شہریوں کے لیے جان کا خطرہ کا باعث بنے، امریکی اکانومی کا خطرہ بنے، میرے فیصلوں سے امریکی فوج کو میں نے خطرے میں ڈالا، میرے فیصلوں سے امریکہ کی سپرمیسی یعنی مستقبل ضلالت کا باعث بنے ٹرمپ صاحب ایران جنگ کی وجہ سے۔ انہیں کہا یہ میرا مواخذہ کریں گے، وہ میرا مواخذہ کریں گے، انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے کہ کیوں، یہ ٹرمپ صاحب گھبرائے ہوئے ہیں، انہیں بہت اچھے سے پتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ ایران میں آخر کس سے معاملہ کرنا ہے، حقیقت میں میرے سب سے بڑے مسائل میں سے یہ ایک ہے کہ ایران میں کوئی صدر بننا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتے صدر کون بننا چاہتا ہے، تو یہ ان کی کمپین تھی۔ انہوں نے کہا میں اس وقت آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ سمجھتا ہوں، یہ امریکی علاقہ ہے، آبنہ ہرمز سے متعلق پورے خطے پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس علاقے کے اندر موجود زمینی حصے اس میں شامل ہیں، زمینی حصے یہ ایران کے جزیروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایران کی معاشی جنگ کی طرف منتقل ہونے کا کیا مطلب ہے، رپورٹر نے پوچھا، امریکہ کے لیے فوجی آپریشنز کیا محدود ہو گئے جو آپ معاشی جنگ کریں، یعنی آپ کی فوج اس قابل نہیں رہی؟ میں نے کہا نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، تو ابھی تک یہ بیان بازیاں اور بقول ان کے کہ مجھے ایران کے کسی حملے کا انتظار ہے، چلیں خواہشات ایران پوری کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔